نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ درود پاک کے صیغے جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہیں، انہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو طویل درود پاک ہیں، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا گیا، آپ کے اہل بیت اطہار کی ثنا کی گئی، تعریف کی گئی، یہ بہت سارے ہیں۔ یعنی جو ہم نے ذکر کی ہیں یہ تو تھوڑے سے ذکر کیے ہیں، ورنہ جو منقول ہیں وہ بکثرت ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح تشہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجا کرتے تھے اسے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وما يؤثر في تطويل الصلاة وتكثير الثناء على أهل البيت وغيرهم كثير، وقوله والسلام كما قد علمتم هو ما علمهم الله في التشهد من قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفي تشهد علي رضي الله تعالى عنه السلام على نبي الله، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله، السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد، اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته واغفر لأهل بيته واغفر لي ولوالدي وما ولد ورحمه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ یہ تفصیل کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول تشہد کا حصہ ہے۔ اب اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے کہ اللہم اغفر لی محمد، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما۔ یہ الفاظ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ تو اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے، مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ تو علماء کی اکثریت اس طرف گئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مغفرت عطا فرما، اس طرح دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بعض دیگر جو اسلاف ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی جا سکتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے درود پڑھا جائے گا آپ پر، اور آپ کے لیے برکت کی دعا کی جائے گی، مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ مغفرت کی دعا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر کے لیے کی جائے گی کہ ان کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اس تشہد سے واضح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں
کہ نعوذ باللہ کوئی گناہ ہے یا کوئی مغفرت میں شبہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہی دعا انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے، یہی دعا اولیاء کرام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ سارے سیدھے راستے پر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر مستقیم رکھ. تو بعض اوقات چیز حاصل ہوتی ہے لیکن اس پر ہمیشگی کے لیے یا اس میں برکت و زیادتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز حاصل نہیں ہے. جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کا لازم معنی یہ نہیں ہے کہ وہ چیز حاصل نہیں ہے، وہ چیز حاصل ہوتی ہے، لیکن اس میں مستقیم رہنے کے لیے، اس پر استقامت پانے کے لیے، اس میں زیادتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے. فرماتے ہیں جاء فی هذا الحدیث عن علی رضی اللہ تعالی عنہ الدعاء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالغفران، وفی حدیث الصلاة علیہ ایضا قبل الدعاء له بالرحمة، ولم يأتي في غيره من الأحاديث المرفوعة المعروفة. وقد ذهب أبو عمر ابن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وإنما يدعى له بالصلاة والبركة التي تختص به، ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة. وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولم يأتي هذا في حديث صحيح، وحجته قوله في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اگلی جو فصل ہے، اب تک تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے معنی، درود پاک پڑھنے کے احکام اور درود پاک کے صیغے کیا ہیں ان کو ذکر کیا ہے. اب دو فصلوں میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھنے پر وعیدیں کیا ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ فضیلتیں جو حاصل ہوتی ہیں ہمیں درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، اس پر میں کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں ویسے ہی نازل ہو رہی ہیں. ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، ان پہ برکت نازل فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو ویسے ہی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں کہ ہمیں حکم دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہی ہیں، رحمتیں بھیجتے اور اس کی دعا فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اس درود پاک کے محتاج نہیں ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی فضیلت اس کی بیان کی اور نہ پڑھنے کے اوپر یہ وعیدیں بھی آئی ہیں؟ تو ایک بنیادی وجہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ پڑھنے والے کی طرف لوٹ کر آتا ہے. جب وہ درود پڑھے گا تو اس کا فائدہ اس کی طرف لوٹ کر آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ جو ان کو آخرت میں فائدہ دینے والی ہو. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو درود پاک پڑھنے کو پسند کیا ہے تو اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فائدہ بندے کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اور یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پسند ہے کہ آپ کی امت کو آخرت کے اندر فائدہ ہو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل یہ بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مبارکہ ذکر کی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کی ہے. کہ حکم یہ ہے کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو تو جیسا وہ کہتا جاتا ہے ویسے کہتے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دو. اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو. اذان کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھو. اور درود پاک کی فضیلت بیان کی کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے.
یہ درود پاک پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، کیونکہ وسیلہ جنت کے اندر ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی بندے کے لائق ہے، یعنی وہ صرف ایک ہی کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالی جو مقام وسیلہ عطا فرمائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اب دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امید، اور آپ کی امید کا مطلب یقین، کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ملے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فمن سأل اللہ لی الوسیلہ، جو میرے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے، حلت علیہ الشفاعہ، اس پر میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ یعنی ملنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ہے، لیکن ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں گے تو فائدہ ہمیں حاصل ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملے گی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذان کے بعد درود پاک پڑھ کر میرے لیے وسیلے کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیلہ، مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ اب ملنا ہے لیکن فائدہ ہماری اپنی ذات کو حاصل ہوگا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وسیلے کی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں فصل فی فضیلۃ الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتسلیم علیہ والدعاء لہ۔ اخبرنا احمد بن محمد الشیخ الصالح من کتابہ قال حدثنا القاضی یونس بن مغیث قال حدثنا ابو بکر بن معاویہ قال حدثنا النسائی قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا عبد اللہ عن حیوة بن شریح قال اخبرنی کعب بن علقمة انه سمع عبد الرحمن بن جبیر مولى نافع انه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فانه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل اللہ لی الوسیلۃ حلت علیہ الشفاعہ۔ اگلی حدیث مبارکہ جو ہمارے ماحول کے اندر بکثرت بیان ہی کی جاتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک ایک درجہ جو ہے یہ جنت کا درجہ اس کا بڑھایا جا رہا ہے، تو ایک ایک درجے کے درمیان یہ زمین و آسمان کا بسا اوقات فاصلہ ہوتا ہے، تو ایک دفعہ درود پاک پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں وعن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع له 10 درجات وفی روایت وکتب له 10 حسنات۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے ندا دی، پکارا، اور یوں بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اور یہی روایت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی جبریل امین سے، تو انہوں نے مجھ سے عرض کی کہ میں آپ کو اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑے گا، من سلم علیکا، جو آپ پر سلام پڑے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا، اور جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا۔ اسی طرح کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مالک بن اوس بن الحدثان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بھی
مروی ہے۔ فرماتے ہیں وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان جبریل نادانی فقال من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشرا ورفع 10 درجات۔ وفي رواية عبد الرحمن بن عوف عنه عليه السلام لقيت جبريل فقال لي إني أبشرك أن الله تعالى يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه۔ ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان وعبید اللہ بن ابی طلحہ۔ ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کی اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے، جو معروف الفاظ ہیں وہ تو یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ الفاظ پڑھنے کے، اور بعض روایتوں کے اندر ہے وانزلہ المنزل المقرب، کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وعن زید بن الحباب سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من قال اللہم صلی علی محمد وانزلہ المنزل المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ یہ بھی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مروی حدیث میں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھتا ہے تو جب تک اس کتاب کے اندر میرا نام باقی رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والسلام من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی اسمی فی ذلک الکتاب۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، جو بھی درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں۔ اب پڑھنے والا چاہے تھوڑے پڑھے چاہے زیادہ پڑھے، اس کی مرضی، یعنی جب تک پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے رہیں گے۔ وعن عامر بن ربیعہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی علی صلاة صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علی فلیقلل من ذلک عبد او فلیکثر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کا 1/4 حصہ گزر جاتا تو کھڑے ہوتے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ اللہ کو یاد کرو، راجفہ آ گئی، رادفہ آ گئی اور موت بھی اپنی تمام تر سامان کے ساتھ آ چکی ہے، یعنی قیامت کی یاد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دلایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یعنی اللہ کو یاد کرو اور یہ قیامت کے تمام معاملات جو ذکر کیے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، تو میں اپنے درود پاک کے لیے کتنا وقت مقرر کروں، یعنی اوراد و وظائف جو میں پڑھتا ہوں فرائض وغیرہ کے علاوہ، اپنے کام کاج کے علاوہ، تو اوراد و وظائف میں سے آپ کے اوپر درود پاک پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تو چاہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 1/4 وقت اپنا اس کے لیے مقرر کر لوں۔ تو ارشاد فرمایا ما شئت، جو تو چاہے، اور اگر تو اس پر زیادتی کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، نہیں اس سے زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں 3 حصہ اس کا مقرر کر لیتا ہوں، 1/3 جو ہے اس میں میں درود پاک پڑھوں گا۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہے، اور اگر اس سے بڑھائے تو تیرے لیے اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آدھا وقت اس کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ جیسا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادتی کرے تو تیرے لیے اور اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا بھی میرا وقت ہے اس کے
3 حصے کر کے 2 حصوں میں آپ پر درود پاک پڑھوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تو چاہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے تو تیرے لیے اور اچھا ہے. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام کا تمام وقت آپ پر درود پاک پڑھنے میں گزاروں گا. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذن تکفا ویغفر ذنبک، یعنی اس وقت یہ چیز تیری تمام حاجتوں کے لیے کافی ہوگی اور تیرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حاجتیں مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بشارت دے رہے ہیں کہ جو درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا. تو اس لیے دعا مانگنے کی جگہ چند اعمال ہیں. ویسے دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، دعا مانگنا مرغوب ہے، پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، لیکن اگر دعا کی جگہ کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس میں جو حاجتیں ہم طلب کر رہے ہیں درود پاک پڑھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتوں کو ویسے ہی پورا فرما دے گا. اس لیے جگہ جگہ علماء مثال کے طور پر وضو کرتے ہوئے تمام اعضاء کی دعا جو ہے، ایک ضعیف حدیث کے اندر آئی ہے کہ اس عضو پر یہ دعا پڑھیں، اس عضو پر یہ دعا پڑھیں. بہت اچھی بات ہے کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، ثواب ملے گا. لیکن علماء نے اس مقام پہ لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے ہوئے، ہر حصے کو دھوتے ہوئے بندہ درود پاک پڑھے. اسی طرح طواف کا موقع ہے تو مختلف دعائیں اس میں مانگی جاتی ہیں، لیکن فرمایا کہ سب سے بہتر اس کے اندر یہ ہے کہ درود پاک بندہ پڑھتا رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سچا وعدہ ہے اس کے اوپر یقین رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دے گا. تو اس لیے دعا سے بھی زیادہ جو بہتر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، کہ درود پاک بھی حقیقتاً دعا ہی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کو قبول ہی ہونا ہے، تو یہ قبول ہوگا اور اس کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے. فرماتے ہیں وعن ابی بن کعب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ربع الليل قام فقال یا ایها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه فقال ابی بن کعب یا رسول الله انی اکثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الربع قال ما شئت وان زدت فهو خير لك قال الثلث قال ما شئت وإن زدت فهو خير قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال يا رسول الله أفأجعل صلاتي كلها لك قال إذن تكفى ويغفر ذنبك. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا تھا، یعنی بہت خوش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے تھے، اور ایسے خوش نظر آ رہے تھے کہ آج سے پہلے میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا خوش نہیں دیکھا تھا. تو میں نے پوچھا کہ فسألتہ یا رسول اللہ کیا اس کی کیا وجہ ہے، اتنے آپ خوش ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک بشارت لے کر آئے، اور یوں عرض کی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور اس بات کی بشارت دینے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بشارت دوں کہ کوئی بھی آپ کی امت میں سے آپ پر درود پاک ایک مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت نازل فرمائے گا، اور اس کے ملائکہ 10 مرتبہ اس پر رحمت بھیجیں گے. یعنی یہ ہم چونکہ سنتے رہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک نئی بات نہیں ہوتی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کائنات کے اندر ہر ایک دوسرے کے اوپر رحم کر رہا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس چیز کو جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی چیز ہے،
تو اس بنیاد پر آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے کہ میری امت کے لیے درود پاک پڑھنا آسان کام ہے، یہ درود پاک پڑھے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بشارت عطا فرمائے گا، یہ فضیلت عطا فرمائے گا، یہ انعامات ان کو عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں وعن ابی طلحة دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم اره قط فسألته فقال وما يمنعني۔ جب سوال کیا نا کہ یا رسول اللہ اتنے کیوں خوش ہیں آپ، تو فرمایا کیوں خوش نہ ہوں، خوشی سے کیا چیز ہے جو مجھے روکنے والی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا وقد خرج جبریل آنفا فأتانی ببشارة من ربی عز وجل قال ان اللہ بعثنی الیک ابشرک انه لیس احد من امتک یصلی علیک مرۃ الا صلی اللہ علیہ وملائکته بها عشرا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے جو اذان کے بعد درود پاک پڑھنے کے حوالے سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سننے کے بعد یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة، یعنی وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہاں تک پڑھے تو اذان سننے کے بعد تو فرمایا حلت له الشفاعة يوم القيامة، قیامت کے دن اس کے لیے لازم ہو گئی کہ اس کو میری شفاعت ملے گی۔ فرماتے ہیں وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اذان سننے کے وقت یوں کہے، یا مؤذن کی جب اذان سنے وہ یوں کہے کہ وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا غُفِرَ لَهُ، یعنی جو یہ الفاظ کہے گا وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہاں سے لے کر وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا تک، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وعن سعد بن ابی وقاص من قال حين يسمع النداء او المؤذن وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پڑھتا ہے، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے غلام کو آزاد کیا۔ غلام کو آزاد کیا، غلام کو آزاد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی جو بشارت ہے کہ غلام کے ہر عضو کے بدلے، ہر حصے کے بدلے آزاد کرنے والے کے حصے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ کل بروز قیامت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے، قوم ایسی آئے گی پوری کہ جن کو میں صرف اس وجہ سے پہچانتا ہوں گا کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوں گے، یعنی کثرت درود کی وجہ سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور اس کے جو خطرات ہیں، دہشت ناک گھاٹیاں ہیں، ان سے نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے، یعنی وہ شخص کہ جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ جلد سے جلد قیامت کی ان سختیوں سے نجات پا جائے گا۔ فرماتے ہیں وروا ابن وہب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سلم علی عشرا فکأنما اعتق رقبتا وفی بعض الآثار لیردن علی اقوام ما اعرفهم الا بکثرت صلاتهم علی۔
وفی آخر ان انجاکم یوم القیامت من احوالها ومواطنها اکثرکم علی صلاۃ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، یہ درود پاک گناہوں کو اس پانی سے زیادہ جو ٹھنڈا ٹھار پانی ہو اور وہ آگ پہ ڈالا جائے تو جتنی تیزی کے ساتھ وہ ٹھنڈا پانی آگ کو بجھاتا ہے، اس سے بھی زیادہ درود پاک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. وعن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امحق للذنوب من الماء البارد للنار والسلام علیہ افضل من عتق الرقاب. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے فضائل کو بیان کیا کہ کیا کیا بشارتیں اس پر حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ تو تھوڑی سی بیان کی ہیں، ورنہ بہرحال اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع میں اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسالک الحنفاء میں کثرت کے ساتھ روایتیں بیان کی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی کیا کیا برکتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں. اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا اس کو کیسی کیسی محرومیاں حاصل ہوتی ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں فصل فی ذم من لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اثمہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھے اس کی مذمت اور اس کا گناہ. یعنی یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ درود پاک پڑھنے کا جو حکم ہے باعتبار فرضیت کے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہے، چاہے وہ نماز میں پڑھ لیا ہو یا نماز کے علاوہ پڑھ لیا ہو. اور محفل کے اندر ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مرتبہ آتا جائے پڑھنا مستحب ہے. بعض علماء کا یہ قول ہے، اور ایک بڑی تعداد میں قول ہے بڑے بڑے ائمہ کا، ان کا یہ مذہب ہے کہ جب بھی محفل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا واجب ہے. 100 مرتبہ آئے، 1000 مرتبہ آئے، ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے. لیکن جو مذہب صحیح ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا تو وجوب ادا ہو جائے گا، لیکن ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے. جن علماء نے بیان بھی کیا کہ ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بندہ اس سے محروم نہ رہے. وہ صرف گناہ کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، وہ اس بات کی ترغیب نہیں دیتے کہ پڑھا نہ جائے. پڑھنے کے وہ بھی قائل ہیں کہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا بہت اچھا ہے اور بندے کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. حتیٰ کہ یہاں تک بیان کیا کہ اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتا تو بعد میں جا کے پڑھ لے، اپنے آپ کو محروم اس سے نہ کرے. لیکن جو گناہ ہے اس کے ساقط کرنے کے لیے انہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو اس صورت میں وجوب ادا ہو جائے گا. سب سے پہلے مشہور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ خسارے میں رہا، وہ محروم رہا کہ جس نے رمضان کو پایا، رمضان گزر گیا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت کی جاتی، یعنی اس کو بخشا جاتا اس سے پہلے رمضان نکل گیا. یعنی کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ جس کے سبب وہ مغفرت کا مستحق بنتا، تو ایسا شخص بھی محروم رہا، خسارے میں رہا. تیسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پایا اور ان دونوں نے اس کو جنت کے اندر داخل نہ کروایا، ماں باپ نے اس کو جنت میں داخل نہ کروایا، یعنی وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا، والدین کی دعائیں لیتا اور والدین اس کو جنت میں داخل کرواتے، یعنی ان کی خدمت اس کو جنت میں داخلے کا سبب بن جاتی. ایسا اس نے نہیں کیا تو فرمایا ایسا شخص بھی اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ایسا شخص محروم رہا
خسارے کے اندر رہا۔ ایک روایت کے اندر دونوں کا تذکرہ ہے، والدین، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو پایا۔ فرماتے ہیں حدثنا القاضی الشہید ابو علی رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا ابو الفضل بن خیرون وابو الحسین الصیرفی قال اخبرنا ابو یعلا قال اخبرنا سنجی قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عیسى قال حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا ربعی بن ابراہیم عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علي ورغم انف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له ورغم انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم يدخلاه الجنة قال عبد الرحمن واظنه قال او احدهما۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارکہ جو ہم رمضان میں عام طور پہ سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، آپ نے کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پر چڑھے، فرمایا آمین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے پاس ابھی جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا، انتقال کر گیا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے۔ تو قل، حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ آپ کہیں آمین، تو میں نے کہا آمین۔ دوسری بات کہ جو رمضان کو پائے اور فلم یقبل منہ، وہ کوئی ایسی نیکیاں نہ کرے جو اس سے قبول ہوں، یعنی اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہ بنائے، فمات مثل ذلک، وہ بھی اسی طریقے سے انتقال کر گیا تو اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ ومن ادرک ابویہ او احدہما، جو اپنے والدین کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کے ساتھ نیکی نہ کرے تو اس کی موت بھی ایسے ہی ہے۔ یہ وہی کہ جس کے سامنے فرضیت یا جو اس کے سامنے واجب ہے وہ ادا نہ کرے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں وفی حدیث آخر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعید المنبر فقال آمین ثم صعید فقال آمین ثم صعید فقال آمین فسأله معاذ بن جبل عن ذلك فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين وقال في من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله۔ ایک اور حدیث مبارکہ ذکر فرماتے ہیں مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل، پورا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی کوئی مشکل اس کے لیے کام نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہ درود پاک پڑھ کر حاصل کر لیتا، تو اس سے بڑھ کر بخیل ہوگا کون کہ درود پاک پڑھنے کے اندر بخل کر رہا ہے، اور کیسے معاملے کے اندر بخل کر رہا ہے کہ وہاں پر اگر اپنی زبان کو حرکت دیتا، ہلاتا، درود پاک پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمت عطا فرماتا، تو اس سے بڑھ کر بخیل کون ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے والد یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام باقر یہ روایت کرتے ہیں مرسلاً کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔
جنت کے جانے والے راستے کو وہ بھول گیا کہ وہ کام ہی نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے جنت کے راستے کی طرف چل سکے. فرماتے ہیں وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام انہ قال البخیل کل البخیل الذي ذکرت عنده فلم يصلي علی. وعن جعفر بن محمد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلم يصلي علی اخطئ به طریق الجنہ. وعن علی بن ابی طالب عنہ علیہ الصلاۃ والسلام انہ قال ان البخیل کل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی. اور بھی اس حوالے سے مذمتیں موجود ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں پڑھتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے کیا طریقہ کار ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک بیان کیا کہ یہ فلاں درود پاک پڑھا کریں، فلاں درود پاک پڑھا کریں. تو بیان کیا کہ یہ اتنی مرتبہ اس طرح پڑھو گے تو انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ درود پاک اس نیت سے نہ پڑھو. کتنی بڑی بشارت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت. اس نیت سے نہ پڑھو کہ تمہیں اس درود پاک کی وجہ سے زیارت ہوگی. درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو سمجھ کے پڑھو، یعنی ان کے احسانات کو یاد کرنا ہے، ان کی نوازشوں کو یاد کرنا ہے. انہوں نے جو ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے ہمارے لیے دعائیں کی، تو اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں بس صورت درود پاک. یہ تشریح میں خود کر رہا ہوں، یعنی ہم جو درود پاک پڑھیں تو درود پاک پڑھنے میں کوئی اور غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مصیبتیں دور ہوں، یہ پریشانیاں دور ہوں، یہ تنگی دور ہوں. کوئی یہ نیت کرتا ہے جائز ہے، درست ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، لیکن اولویت بیان کر رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، بہتر کیا ہے. فرمایا درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بھی نیت نہ کرے کہ اس درود پاک کی وجہ سے زیارت ہوگی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارے اوپر ان کا حق ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اس نیت سے درود پاک پڑھیں. فرمایا اس کے بعد ان کا کرم جو ہے وہ مزید ہے، وہ چاہیں گے خود ہی زیارت عطا فرما دیں گے. تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے جو درود پاک پڑھنا ہے اس میں بس یہ نیت ہونی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پر حق ہے، اس لیے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں. بشارتیں ساری اپنی جگہ پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان بشارتوں کا حصول ہمارا مقصود ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرمائے، لیکن بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل